بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، لونگ کے پانی کے استعمال سے آپ دانتوں کی کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ دن کا آغاز مثبت خیالات سے کرنے سے مزاج، تخلیقی صلاحیت، پیداواری صلاحیت اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ظفر احمد عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں ساری عمر کسی محفل میں ایسا لاجواب نہیں ہوا سوائے ایک موقع پر، جب ہم حج کرنے کے دوران مدینہ طیبہ گئے تو اس وقت مسجد نبوی سے ملحقہ اپنا خیمہ لگائے اور وہاں رہائش رکھی اور ادھر سے ہی مسجد نبوی میں آ جاتے۔ شدید گرمیوں کا موسم تھا۔ جب ہم تمام حاجی اکٹھے ہو کر شام کا کھانا کھاتے تو اس وقت وہاں سے گرم موسم کی وجہ سے تربوز خرید لیتے اور کھانے کے بعد اسے کھاتے اور اس کے چھلکے باہر پھینک دیتے۔ اس دوران ہم نے کیا دیکھا کہ ایک 7-8 سال بچہ تھا اور چھلکوں کے ڈھیر میں سے چھلکے اٹھاتا، جو ہلکی سرخی مائل گری رہ جاتی اسے خرید کر کھا لیتا۔ جب یہ معمول 2 روز تک دیکھا تو میں نے پیار سے اس بچے سے پوچھ لی کہ بیٹے تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو بچے نے کہا میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرے والد فوت ہو چکے ہیں، میری والدہ نے عقد ثانی کر لیا ہے، گھر میں غربت اور فاقے ہیں، میں مدینے کا بچہ ہوں اور میزبان ہونے کی حیثیت سے مہمانوں سے مانگتے شرم آتی ہیں، لہٰذا میں اس بچے کی اشیاء سے پیٹ بھر لیتا ہوں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ مدینے کے بچے کی اس فہم و فراست نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے، آنکھ کے آنسو سے بھیگ گئی۔ بچے سے کہا کہ بیٹا اگر آپ مناسب سمجھو تو آپ ہمارے ساتھ آ کر کھانا کھا لیا کرو۔ بچہ انکاری تھا مگر ہمارے پیار بھرے بھرپور اصرار پر ہاں کر دی۔ مدینے کا یہ بچہ روز آ جاتا، ہمارے ساتھ کھانا کھاتا۔ آہستہ آہستہ بچے سے انس و محبت پروان چڑھا تو میں نے بچے کو پیشکش کر دی کہ بیٹا آپ میرے ساتھ ہندوستان آ جاؤ، میں وہاں آپ کو درس میں رکھ کر پڑھاؤں گا، کالج اور یونیورسٹی کی سطح تک آپ کی تعلیم کا بندوبست کروں گا۔ تو بچے نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے بات کر کے آپ کو آگاہ کروں گا۔ جب ہماری واپسی کا وقت آ گئے تو وہ بچہ اپنی والدہ سے اجازت لے کر سامان سفر باندھ کر آ گئے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی، بچے کو ساتھ لیا۔ بچہ قافلے کے ہمراہ چل رہا تھا تو دوران سفر میرے ساتھ محو گفتگو تھا، سوال کر رہا تھا کہ چچا جی وہاں ہندوستان میں اسکول اچھے ہیں؟ میں نے کہا کہ بیٹا بہت اچھے ہیں، وہاں مجھے اچھے کپڑے پہننے کو ملیں گے۔ میں نے کہا کہ ہاں بیٹا۔ اس نے پوچھا کہ مجھے وہاں فٹ بال کھیلنے کی گراؤنڈ میسر آئے گی؟ جی ہاں بیٹا، ہندوستان میں فٹ بال کھیلا جاتا ہے۔ بچے نے کہا کہ وہاں مجھے طرح طرح کی معیاری کھانے اور اچھی رہائش ملے گی؟ میں نے کہا کہ کیوں نہیں بیٹا، یہ سب سہولتیں آپ کو ملے گی۔ اس دوران چلتے چلتے سامنے گنبد خضرا نظر آ گئی۔ بچے کی نظر پڑی تو سوال کر دیا کہ چچا جی یہ سامنے والا گنبد بھی وہاں ملے گا؟ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ بچے کے اس سوال نے مجھے لاجواب کر دی اور میں نے تڑپ کر کہا کہ بیٹا اگر یہ گنبد وہاں مل جاتا تو مجھے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بچے نے میرا جواب سنا تو اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کہا چچا جی مفلسی، بے بسی اور یتیمی قبول ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑنا کسی صورت گوارا نہیں، میں مدینہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ بچہ ہمیں روتے ہوئے دم بہت چھوڑ کر بھاگا اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ علامہ صاحب باقی ماندہ زندگی یہ واقعہ لوگوں کو سنا کر روتے رہے۔ ناظرین، ایک عورت ہر صبح 2 چپاتیاں پکایا کرتی تھی، ایک اپنے گھر والوں کے لیے اور دوسری وہ اپنی کھڑکی کے سل پر رکھ دیتی تھی تاکہ کوئی بھی راہ گیر مسافر یا ضرورت مند اسے اٹھا کر کھا سکے۔ جب وہ دوسری روٹی کھڑکی پر رکھتی تو اپنے بیٹے کے لیے دعا بھی کرتی، وہی بیٹا جو کئی ماہ پہلے کچھ بننے کی امید میں گھر چھوڑ کر کہیں دور چلا گیا تھا۔ مدت سے اس کی کوئی خبر نہ تھی مگر ماں ہر روز اللہ کے حضور اس کی سلامتی اور واپسی کی فریاد کرتی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے محسوس کیا کہ ایک جھکی کمر والا بوڑھا آدمی روز اس کے گھر کے سامنے سے گزرتا، روٹی اٹھاتا اور بغیر شکریہ ادا کیے آگے بڑھ جاتا۔ جاتے جاتے وہ ہمیشہ ایک ہی جملہ دہراتا، جو برائی تم کرو وہ تمہیں لوٹ کر آتی ہے اور جو بلائی تم کرو وہ واپس تم تک پہنچتی ہے۔ روز یہی معمول تھا۔ آہستہ آہستہ عورت کے دل میں جنجلاہٹ پیدا ہونے لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید اس کی نیکی کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، نہ شکر نہ دعا، بس وہی ایک عجیب سا جملہ۔ ایک صبح وہ اسے پر قابو نہ رکھ سکی اور سوچا اب اس ناشکرے بوڑھے کے لیے روٹی نہیں۔ غصے میں آ کر اس نے دوسری روٹی میں زہر ملا دی، مگر جب وہ روٹی کھڑکی پر رکھنے لگی تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ضمیر جاگ اٹھا اور خود سے بولی میں کیا کرنے جا رہی ہوں؟ گناہ کے احساس نے اسے ہلا دی۔
فوراً اس نے زہریلی روٹی آگ میں پھینک دی اور ایک نئی روٹی بنا کر کھڑکی پر رکھ دی۔ ہمیشہ کی طرح وہی بوڑھا آیا، روٹی اٹھائی اور وہی الفاظ دہرا کر چلا گیا، اس عورت کے دل میں اٹھنے والے طوفان سے بے خبر۔ اسی شام دروازے پر دستک ہوئی۔ عورت نے دروازہ کھولا تو اس کی سانس رک گئی۔ سامنے اس کا بیٹا کھڑا تھا، نہیں تکا ہوا اور بھوک سے نہ ڈال، بمشکل کڑا رہ پا رہا تھا۔ کمزور آواز میں اس نے کہا، امی اللہ کا شکر ہے میں زندہ گھر پہنچ گئے۔ گھر سے 1 میل پہلے بھوک سے بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا۔ پھر ایک جھکی کمر والا بوڑھا آیا، اس نے مجھے اپنی واحد روٹی دے دی اور کہا، تمہیں اس کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ سن کر عورت پر سخت طاری ہو گیا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ لرزتے قدموں سے دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے فوراً صبح کا وہ لمحہ یاد آ گیا۔ اگر وہ زہریلی روٹی کھڑکی پر رکھ دیتی تو آج وہی روٹی اس کے اپنے بیٹے کی جان لے لیتی۔ اسی لمحے بوڑھے آدمی کے الفاظ کی حقیقت اس پر کھل گئی، جو برائی تم کرو وہ تمہیں لوٹ کر آتی ہے، اور جو بلائی تم کرو وہ بھی لوٹ کر تم تک پہنچتی ہے۔ ناظرین، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ملک شام میں ایک شخص کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ وہ اپنے چچا سے کہنے لگا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے میرے والدہ کی طرف لوٹا دے تو بتا وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم وہ تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ تو اس شخص نے کہا، میرے خدا مجھ پر میرے والدہ سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ پھر اس نوجوان کا وصال ہو گئے۔ میں اس کے چچا کے ساتھ اس کی قبر پر گیا۔ اچانک قبر کی ایک اینٹ گر گئی۔ اس کا چچا بھاگ کر آگے بڑھا، پھر رک گیا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی، اس کی قبر نور سے بھری ہوئی ہے اور حد نگاہ تک کشادہ ہو چکی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حصائص کبریٰ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک خاص مقام ذکر فرمایا ہے کہ جب آپ جوان تھے تو تجارت کے لیے شام تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا اور ایک راہب سے اس کی تعبیر پوچھی۔ راہب نے پوچھا، من انت، تم کون ہو؟ فرمایا، مکہ شریف سے ہوں۔ اس نے پوچھا، ما شغلک، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تجارت۔ اس راہب نے کہا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے شہر مکہ میں اللہ تعالیٰ ایک نبی کو مبعوث فرمائے گا اور ان کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ وَأَنْتَ تَكُونُ وَزِيرُهُ فِي حَيَاتِهِ وَخَلِيفَتَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ، اور تم ان کی حیات میں ان کے وزیر بنو گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوگی۔ لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس خواب اور اس کی تعبیر کو چھپائے رکھا۔ لم یخبر احد من الناس، کسی شخص کو اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ یہاں تک کہ 38 سال گزر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوے نبوت کا اعلان فرمائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، مد دلیل ولا ما تدعى، آپ جو دعوے نبوت فرما رہے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رؤیاک التی رأیتها بالشام، میرے دعوے نبوت کی دلیل وہی خواب ہے جو تم نے شام میں دیکھا تھا اور تم نے اسے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر بذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے دے دی۔ روایت میں ہے، فعانکہ وقبل بین عینیہ۔ یہ سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خوشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ میں لپٹ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دی۔ ماہرین کے مطابق سردیوں میں گڑ کا استعمال نزلہ، زکام اور کانسی جیسی موسمی بیماریوں میں کچھ حد تک فائدہ دے سکتا ہے، کیونکہ اس میں قدرتی طور پر حرارت پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہاضمے کے لیے مفید ہے اور گلے کی خراش یا کانسی میں بھی آرام دے سکتا ہے، بشرط یہ کہ اسے محدود مقدار میں استعمال کیا جائے۔ گڑ سفید چینی کے مقابلے میں کم پراسے شدہ ہوتا ہے اور اس میں کچھ ضروری اجزاء بھی پائے جاتے ہیں۔ گڑ جسم کو ضروری منرلز اور وٹامن فراہم کرتا ہے، ہاضمے کو بہتر بناتا ہے، جگر کو صاف رکھنے اور جسم سے زہریلے مادے خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ گڑ قوت مدافعت بڑھانے میں معاون ثابت ہوتا ہے اور فوری توانائی فراہم کرتا ہے۔ تحقیقات کے مطابق روزانہ 20 منٹ کی معتدل رفتار سے چل قدمی دل کی دھڑکن کو بہتر کرتی ہے، بلڈ پریشر کو منظم رکھنے میں مدد دیتی ہے اور کولیسٹرول کی سطح پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ ناظرین، ادرک طویل عرصے سے اپنی شفا بخش خصوصیات کے لیے مشہور ہے۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ اور سوزش سے نجات دلانے والے مرکبات ہوتے ہیں جو مدافعتی نظام کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس دلابہ میں لکھا ہے
کہ شہادت سے پہلے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بڑے خضوع و خشوع سے بارگاہ رب العزت میں دعا کی تھی، اے اللہ میری اس طرح حفاظت فرما کہ نہ میں کسی مشرک کو چھو سکوں اور نہ کوئی مشرک مجھے چھو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس تمنا کو اس طرح پورا فرمایا کہ جب وہ شہید ہو گئی تو شہید کی مکیوں کا ایک بہت بڑا غول ان کی لاش پر مسلط کر دیا، جو کسی مشرک کو قریب نہ بٹکنے دیتا تھا۔ بالآخر مشرکین نے تک ہار کر یہ طے کیا کہ رات کو جب یہ مکیاں یا بڑے چلی جائیں اس وقت حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ لے گی، لیکن خدا کی قدرت کے رات کو اس قدر شدید بارش ہوئی کہ فانی نے سیلاب کی صورت اختیار کر لی اور حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا جسد اطہر اس سیلاب میں بہہ گئے۔ مشرکین نے ہر جن اس کی تلاش کی مگر انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پاکیزہ بندے کی دعا کی لاج رکھ لی۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ رات کو 2 لونگ کھا کر 1 گلاس پانی پیتے ہیں تو اس سے تیزابیت، قبض پیٹ درد اور پیٹ سے جڑی سبھی پرابلم چوٹ سے ختم ہو جائے گی۔ لونگ میں کیلشیم بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ باقاعدگی سے اس کا استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد کی پرابلم بھی نہیں ہوتی۔ ہر روز 2 لونگ کھانے سے ہمارا خون صاف ہو جاتا ہے۔ علامہ ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی جو وقت گزرنے کے ساتھ ذہنی طور پر معذور ہو چکی تھی۔ بچے اس کا مذاق اڑاتے، اسے تنگ کرتے، مگر میری والدہ ہمیں ہمیشہ اس سے روکا کرتی اور فرماتی بیٹا کبھی کسی کا مذاق مت اڑایا کرو۔ ایک دن میری والدہ نے اس کی پوری کہانی ہمیں سنائی۔ یہ عورت کبھی بالکل تندرست اور خوشحال تھی۔ اس کا شوہر وفات پا چکا تھا اور اس کی زندگی کا کل سرمایہ ایک ہی بیٹا تھا۔ ایک دن وہ کپڑے دھو رہی تھی کہ کسی بات پر بیٹی نے اسے سخت تنگ کیا اور اس سے بے بسی کے عالم میں ماں کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا، اللہ تجھے جوانی میں موت دے۔ وقت گزرتا گیا، ماں نے اسی بیٹی کو پڑھانے کے لیے شہر بھیج دی، خوب تعلیم دلوائی، ہر آرام مہیا کی۔ اللہ نے اسے کامیابی عطا فرمائی، یہاں تک کہ وہ اپنے علاقے کا کمشنر بن گئے۔ ماں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اب اس نے بیٹے کی شادی کا ارادہ کیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی، خوشیوں کے چراغ جل رہے تھے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن وہ نوجوان اپنے ہی گھر کے برآمدے میں اچانک گرا اور وہی دم توڑ گئے۔ ماں کی دنیا اجڑ گئی۔ وہ بد دعا جو برسوں پہلے اس سے میں نکلی تھی آنکھوں کے سامنے پوری ہو چکی تھی۔ وہ صدمے نے اس کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ رفتہ رفتہ اس کا ذہنی توازن ختم ہو گئے، یہاں تک کہ وہی عورت جو کبھی ایک افسر کی ماں تھی آج محلے میں ذہنی معذور کے نام سے پہچانی جانے لگی۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق: اولاد کو بد دعا دینا ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ ماں باپ کی دعا ہو یا بد دعا، اللہ کے ہاں اس کا بڑا وزن ہے۔ اس سے کے وقت زبان پر قابو رکھنا نہایت ضروری ہے۔ ایک لمحے کی بے احتیاطی پوری زندگی کی تباہی بن سکتی ہے۔ ماں باپ کی زبان سے نکلا ہر لفظ معمولی نہیں ہوتا، خاص طور پر اولاد کے حق میں نکلی باتیں تقدیر کا رخ بدل دیتی ہیں۔ کامیابی اور عروج آزمائش بھی ہو سکتا ہے۔ شادی کی خوشیوں سے پہلے موت کا آ جانا انسان کو اللہ کی قدرت یاد دلاتا ہے۔ معاشرے کی کمزور اور آزمائے ہوئے افراد کا مذاق نہ اڑائے۔ ہر ٹوٹی ہوئی شخصیت کے پیچھے ایک دردناک کہانی ہوتی ہے۔ اولاد کی اصلاح بد دعا سے نہیں، دعا سے کریں۔ اولاد جتنی بھی نافرمان ہو، اس کے لیے ہدایت اور خیر کی دعا ہی اصل علاج ہے۔ ماہرین عیسائیت کے مطابق لونگ کے استعمال سے جلد کی صحت میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ لونگ کے استعمال سے جلد کو بیکٹیریا کی وجہ سے نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ لونگ اینٹی بیکٹیریل جز ہے۔ اس کے تیل کے چند قطرے پانی میں ملا کر استعمال سے کئی طرح کی الرجی اور موسمی انفیکشن میں افاقہ ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے شوگر لیول متوازن رہتا ہے۔ لونگ میں موجود مفید اجزاء پورے جسم اور خصوصاً جگر پر چربی بننے کے عمل کو کم کرتے ہیں۔